ہر پروفٹ کے جب یہی چیز ہوئی، اور اگر یہ لوگ آپ کے جھٹلائے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا گئے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمہیں بہت بڑا دھوکے باز شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اب آیت نمبر 5 میں کیا ہے؟ شیطان کیا ہے نا، یغرنکم باللہ غرور، دس غرور از لائک اے ڈسیپشن۔ اللہ یہاں پر شیطان کیا کرتا، ایسی باتوں میں ہر انسان کو الگ الگ وے میں انہیں وسپر کر کے اس کے اوپر اوور کم کرتا، ڈیپینڈنگ آن دا پرسن، اس کی کیا کمزوری ہے اس کے اوپر وہ پکڑتا ہو۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، تو اس کو فاتخذوہ عدوا، تو اس کو شیطان دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو۔ بس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والے ہو جائیں، تو اب وہ اپنے گروپ میں کیوں بلا رہا، چاہ رہا کہ وہ خود اکیلے تھوڑی جانا چاہتا دوزخ میں، انہیں چاہتا کہ اصحاب سعیر ہو جائے، سب لوگ وہ بلیزنگ فائر میں جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر کلیئر کٹ میسج ہے آیت نمبر 7 میں، کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا۔ اب انسان کا نا برا عمل بھی نہیں، لوگوں کو اچھا بنا کے شیطان دکھاتا، اور لوگ سمجھتے کہ او دس از مائی گڈ عمل، تو وہ اسے اچھا دکھاتا ہے۔ ہدایت یافتہ شخص کی طرح وہ ہو سکتا ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے، از اٹ پاسبل، چنانچہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا، لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ Prophets were so concerned, especially Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو even though you try to convey them, they are not listening. ہدایت کے لیے ان کو خود کوشش کرنا پڑتا. اللہ is there to give them, but they are not trying it. They are گمراہ people. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے. تو اب یہاں پر کس طرح واٹر سائیکل ہوتی، کس طرح ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک کے لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ تو اللہ اس کمپیئر جیسا لینڈ دکھ رہا آپ کو بالکل ڈرائی دکھ رہا، پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے، کس طرح سبزہ اگتا، ہرا بھرا ہو جاتا، ویسے ہی انسان کی ڈیتھ ہو گئی، پورا مٹی ہو گیا، ہڈی ہو گیا، ڈزنٹ میٹر، اللہ ول ریزریکٹ دیم اگین۔ کذالک نشور کرنے والے ہیں، کیونکہ وَأَحْيَانَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پوری ڈیڈ لینڈ تھا، پھر اس کے بعد کیسا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دیے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، عمل صالح انہی اوپر اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال برباد ہو کے رہے گی۔ آیت نمبر 10 میں یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو پاکیزہ کلمہ ہے کس طرح چڑھتا ہے۔ تو پاکیزہ کلمہ مطلب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا وہی بھی اوپر سے آتی، ویسی ہی جو گڈ ورڈز ہے، بیڈ ورڈز نہیں، چاہے ہم جو بھی اچھے عمل کر رہے ہیں، تو اسپیشلی پاکیزہ کلم ذکر آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو قرآن کی مجلس ہے یہ بھی ذکر آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تو پاکیزہ کلمے اوپر چڑھتے، تو ان دیٹ سینس دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ۔ اور برے باتوں سے کیا ہونے والا ہے، عذاب ہونے والا ہے۔ تو وی ہیو ٹو ہولڈ آور سیلف، وی آر آنسربل ٹو دس واٹ وی آر ڈوئنگ۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کو بچہ جنتی۔ اب یہاں پر 11 آیت میں بتایا جا رہا، جو لوگ بہت زیادہ بحث کرتے میل فیمیل کے علاوہ کوئی اور کیٹیگری، نو، دیر از میل اینڈ فیمیل، پھر اس کے لیے ہی پھر کیسا پریگننسی ہوتی اور بچہ ہوتا، پھر اللہ کو اس کے علم ہوتا ہے، اور جس سے بڑی عمر والی کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، کسی کی بہت لائف سپین لانگر ہے، کسی کی شارٹر ہے، اور پھر یہ لوح محفوظ میں درج ہے، یہ ایوری تھنگ از ریٹرن اوور دیر۔ بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آیت نمبر 12، اور 2 دریا برابر نہیں ہیں، ایک میٹھا خوب میٹھا پانی میں خوشگوار ہے،
اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو، زیور نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ آپ دریا میں کشتی دیکھیں گے، پانی کو پھاڑ کر چلنے والی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ تو اب کیا ہے، یہ بھی من فضلی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہے، آیت نمبر 12 اس سے ملتی جھلتی آیت آپ سورہ فرقان میں بھی دیکھیں گے، جس میں میٹھا اور کھارے پنے کی بات ہوتی۔ تو when you see کہ literally آپ کو دکھتا، جب آپ گوگل کر کے دیکھو میٹھا اور کڑوا پانی کا، there is no partition in it but still you can see that، اور وہ چکھنے میں بھی میٹھا اور کڑوا۔ تو ویسے ہی لوگ بھی میٹھے اور کڑوے رہیں گے، بعض اوقات میٹھے لوگ کڑوے لوگوں کے ساتھ مل کے کڑوے ہو جاتے ہیں، نہیں، میٹھاس اپنی چھوڑنا نہیں ہے، جیسا میٹھا پانی اپنا میٹھاس چھوڑنا نہیں، کڑوا پانی اپنے کڑواہٹ، تو لوگ کڑوے ہیں، خراب ہے، تو لیٹ اٹ بی، لیکن ان کی کڑواہٹ لے کے ہم نے اٹھنا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہو جاتا کہ کسی کے ساتھ ملتے روڈ رہتے، بدتمیز رہتے، تو وی اڈاپٹ دیٹ بدتمیزی، وی شوڈ فیل پیٹی آن دیم۔ اور یہ پانی کی بہترین مثال ہے کہ ہم میٹھاس اپنی نہیں کھونا ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ یہ سیلیسٹیلز جو بھی ہے، پورا اللہ تعالیٰ کا ایسا سولار سسٹم ہے، پورا کس طرح مینیج کر رہے ہیں، اور ایک مقرر وقت کے لیے ہے، چل رہا ہے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، اس کی بادشاہت ہے، اور جنہیں تم اس کے سوائے پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے باریک جھلے جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کے، جو اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا سورج چاند پورا چلانے والا نظام، پھر اس کو چھوڑ کے تم دوسرے ڈیٹیز مان رہے، جو کہ کھجور ہے نا، اس کے اوپر آپ دیکھو اس کا جو ڈیٹ اندر سے جو ایک نکلتا نا سٹون، اس کے اوپر وہ اتنی سی باریک سی جھلی رہتی، وہ نکالے تو اس کا بھی اختیار نہیں ہے۔ دیٹس اے ایگزامپل دو، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لے تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کی مانند خبر نہیں دے گا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ دیکھو تم جو سمجھ رہے نا، they will do انکار on that day، اے لوگو تم ہی سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بالکل بے نیاز قابل تعریف ہے۔ یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ، ہم سب فقیر ہیں، فقراء فقیر کی جمع ہے، we are محتاج، we are in need of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور پریز وردی بھی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لائے۔ اللہ کین ریپلیس اس، اللہ ڈونٹ نیڈ اس، وی نیڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کوشش کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی خوش ہو جائے، اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہاں دنیا میں بہت سارے باتیں کر لیتے، لیکن آخرت میں کوئی بھی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نہیں اٹھائیں گا، اور کوئی شخص نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھ لاد سکے گا، اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا، تو وہ اس کا بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھائے گا نہیں جائے گا، اگر سے کہ وہ رشتہ دار ہی ہو۔ بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہو گیا تو وہ اپنی ہی کے لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ اقام الصلاۃ کر رہی، من تزکا، اپنے آپ کو تو پاک کرنا ہے، چاہے مال کی پاکی ہے، اپنے جسم کی پاکی ہے، اپنے دل کی پاکی ہے، دل صاف کر لے ہیں، من تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، تو ہمارے نفس کے لیے، وإلی اللہ المصیر، لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چاہو مت چاہو۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ is giving an example، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اب ایک مرے ہوا انسان ہے، ایک زندہ ہے، وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیری اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آیت نمبر 19 to 22 دیکھیے اب کیا بتایا جا رہا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا کہ سایہ اور دھوپ، ظل اور حرور برابر نہیں ہے۔
پھر اندھیرا روشنی برابر نہیں ہے، ظلمات اور نور برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، احیاء اور اموات اور ہو سکتا۔ بے شک اللہ جسے چاہے سنوا دے اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو خبروں میں ہے۔ مطلب دے آر ڈیڈ پیپل، دے کانٹ ہیئر اینی تھنگ۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، ان انت الا نذیر، بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اگین یہاں پر مینشن کیا جا رہا کہ آپ تو حق لے کے آئے، نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، اور پھر بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا آیا ہو۔ تو ایوری امت میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بھیجے ڈرانے والے، اس کے بعد سینڈ دا عذاب اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، تو اس سے پہلے بیفور آلسو ان لوگ جھٹلائے تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تھا، پھر دیکھنے میں میرا عذاب کیسا عبرتناک ہے۔ تو جو کفر، جو انکار کیے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح پکڑے۔ آیہ نمبر 27، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہے، پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہے اور بہت گہرے سیاہ بھی۔ آیہ نمبر 27، یہ بھی نا پورا آپ دیکھیے، اس کو بھی آپ گوگل سرچ کر کے دیکھیے، اتنے پیارے پہاڑ ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کتنے رنگ برنگی پہاڑ بنائے، اچھے سے بنائے، تو مختلف رنگ کے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں کو چوپاؤں میں، تو اللہ تعالیٰ جیسا ہمارے بھی دیکھیے رنگ ایک دوسرے میں کتنے مختلف رنگ رہتے، تو انسانوں میں، جانوروں میں، چوپائے مطلب ریزنگ لائف سٹاک جو ہے، اینیملز میں بھی ان کے رنگ مختلف ہے۔ بس اللہ سے، اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، بلا شبہ اللہ بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ مطلب دوز پیپل، دوز who have knowledge، the علماء جو ہے they are اللہ سے ڈر رہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، دیکھیے اس سے پہلے بھی نماز کی بات ہوئی، نماز is the first thing will be asked، we have to درست کرنا، اپنی نماز اچھی کرنا ہے، صحیح سے ادا کرنا ہے، میک شور کرنا ہے کہ ہمارا مائنڈ ادھر ادھر ڈائیورٹ نہ ہو۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ اور واقعی میں یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی تباہ ہونے والی نہیں ہے، تو یہ تجارت کرنا ہے، دیٹ ول بی بینیفیشل فار دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر، تاکہ وہ لوگ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت قدر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر وَيَزِدْهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شکور بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے وہ حق ہے، جبکہ وہ ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں کتب کیوں آیا، پلورل کیوں آیا، مطلب دے آر لائک تورا، انجیل، زبور۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے میانہ روی ہے، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اب اس میں بھی کیا ہے، درمیانی ہے، کوئی بہت زیادہ سبقت کرنے والے، تو ہم کبھی بھی کوشش کرنا چاہیے نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح آنر کر رہے ہیں کہ کتنے اچھے لباس ہوں گے اور دبیس ہوں گے اور ریشم ہوں گا، اور زیور میں گولڈ کتنا، اور لولو جو پرلز ہے، تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں، بریسلیٹس کی بھی بات ہوتی، وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وقالوا الحمد للہ الذی، اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں غم دور کر دیا۔ تو انسان کا کتنا بھی غم ہونا، وہ غم ہونا چاہیے آخرت کا، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، خوب قدر کرنے والا، ان ربنا لغفور شکور، الذی احیانا، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے
گھر میں اتارا، اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کا گھر صرف اور صرف جنت ہے، جس میں نصب مطلب کوئی بھی آپ کو کوئی آپ ٹائرڈ نہیں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، اب یہ پہلے کیا تھا، نیک لوگوں کا تھا، ان لوگ غیب پہ ایمان لائے اور ڈو گڈ کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں اور ایسی تجارت کر رہے ہیں جو آخرت میں کام آنے والی ہے، because they want to buy the good deeds and they want to sacrifice themselves، little ہے more ہے، لیکن this is the people they are doing، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے۔ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، بیکاز دے آر ناشکرے، دے ور ناٹ گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور ایمان نہیں لائے، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے، کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال، ہم اب نیک عمل کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying Allah has given so much time but still you are asking more for it، بلا نہیں، now you have to عذاب کا مزہ۔ بلا شبہ اللہ آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ ہم دنیا میں کتنا بھی ایک دوسرے سے سامنے ہو سکتا سامنے کوئی بات ہے، سینے میں ہمارے کوئی بات ہے، بٹ اللہ knows that۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں ناراضی ہے میں زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر صرف ان کے لیے نقصان، لاس ہی لاس ہے، ون آفٹر another۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریک معبودوں کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا ان کے آسمان میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر ہے قائم ہے؟ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے محض پر فریب وعدہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وائی دے آر ظالم؟ بیکاز شرک از ظلم عظیم ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے۔ دیکھیے کوئی ایسا دکھ رہا آسمان میں کوئی پلرز ہے، کچھ ہے نہیں، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں جائے، اور اگر وہ ہاتھ ہٹ جائے تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں تھام سکے گا۔ بلا شبہ وہ بڑا حلم والا، بہت بخشنے والا ہے، حلیمن غفورا ہے۔ تو یہاں پر کیسا اللہ تعالیٰ آسمان، اتنے جائجنٹک آسمان ہے، کیسا ہولڈ کرے ہوئے ہے اور کس طرح تھامے ہوا ہے۔ کچھ بھی دیکھتے، حل تری من فطور، سورۃ ملک روز پڑھتے تو ڈو وی سی دیٹ، سو از دیر اینی ون ود اٹ؟ نو بڈی۔ آیا نمبر 42، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہر ایک کی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جب انسان جھوٹ بولنے پہ لگے ہوا ہے، قسمیں کھا رہے، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد ان کو حق سے نفرت ہی میں زیادہ کری۔ ان کے پاس آیا تو سورہ ملک میں بھی آتا تو بولتے قالو بلا، ہاں آیا، لیکن پھر ہم اس کو او نسمع ناقلو، سنے بھی نہیں انہوں۔ تو یہاں پر بھی سیم تھنگ ہے کہ انکار ہی کرتے رہے، زمین میں تکبر کرنے اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے۔ پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے تھے، چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے طریقہ ٹالتے ہرگز نہیں پائیں گے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو پریویس نیشنز ہے اس کو بھی بتائے، پروفٹس بھیجے، اس کے بعد جب ان لوگ منکر ہو گئے، انکار کر دیے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پلاٹ کرنے والے، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرتے، ان لوگ تو مکر کر رہے تھے، ان لوگ تو ریبیلین پیپلز تھے، باغی تھے،
اور ان لوگ بٹریل بھی تھے، نخت بھی کر رہے تھے، تو زمین میں تکبر کر رہے تھے، بری چال چل رہے تھے. کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اب پریویس نیشنز کے ایگزامپلس دیے جا رہے. ڈونٹ یو سی دیٹ پریویس نیشنز کو کیا ہوا، ان لوگوں کے انجام کیسے ہوئے جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ ایسے نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمان میں یا زمین میں عاجز کر دے. بلا شبہ وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے. تو یہاں پر آیا نمبر 44 میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو فیلئر نہیں کر سکتا. اللہ از دا ون ہو از ہیو دا کمپلیٹ اتھارٹی اوور اٹ. بڑی قدرت والا ہے. کانا علیمًا قدیرہ ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو آپ سوچیے یہ آیت کتنی بہت سمجھنے والی ہے کہ اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے پکڑتے نا تو کوئی زمین پہ نہ رہتے. دیٹس دا تھنگ ٹاکنگ اباؤٹ آیا نمبر 45. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والے کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے. پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا. بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا رہتا ہے. تو یہاں بالعباد ہی بصیرہ ہے. تو یہاں اس دنیا میں اگر کوئی سرکشی بھی کر رہے ہیں، برے عمل بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ بیکاز اللہ از گیونگ them ٹائم. تو دابا کیا ہے؟ کرالنگ کریچر. دس از ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن بینگ اور آلسو اٹس لائک اینیملس بھی ایک دوسرے کو برا کرتے، بولتے ہیں نا ایک سینگ ہے کسی کو ایک سینگ نہیں ہے، تو اگر ایک سینگ والا بغیر سینگ والے کو مارے تو بھی ان لوگوں کی بھی پوچھ ہوں گی. تو یہاں اگر کوئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ برا کرتے جا رہے ہیں اور اللہ از ناٹ ہولڈنگ دیم اور ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا، ان کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب دروازے کھول دیا. جب رسی دراز کریں گے دیٹس اٹ. بٹ بیفور دیٹ توبہ کر کے اپنی چیزوں کو ریٹیفائی کر لیں گے، بیکاز توبہ کے دروازے از ویری اوپن فار ایوری ون. سورۃ الیاسین، سورۃ الیاسین کے کچھ آیتیں اس میں آئیں گے اینڈ نیکسٹ جو جز نمبر 23 ہے اس میں کنٹینیو ہوگا. سورۃ الیاسین از اے مکی سورہ اینڈ سورۃ الیاسین کو بہت سارے لوگ اس کی ایک حدیث کوٹ کرتے، دیٹس اے ضعیف. لیٹ می ٹیل یو دیٹ جو ہارٹ ہے بولتے سورہ یاسین، دیٹس انکریکٹ. وہ حدیث کریکٹ نہیں ہے. سورہ یاسین پڑھتے تو اچھی بات ہے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں بہت سارے ایگزامپلس ہے. اسپیشلی جو ایک بات اس میں آثار کی بات ہوتی کہ ہم کیا آثار چھوڑ کے جاتے، اینڈ دس آلویز موٹیویٹس اس ازنٹ اٹ کہ ہم کہیں پر بھی جاتے تو وی ٹرائی ٹو ڈو دا نماز. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ نماز کا ٹائم نہ رہتا تو بھی ہم نفل تو پڑھ سکتے نا، بیکاز دیٹ آثار ول وٹنس یو ازنٹ اٹ. ڈونٹ یو وانٹ ٹو ڈو دا نماز دیر انٹل انلیس کہ کوئی ایسا ٹائم ہے بالکل سن سیٹ ہو رہا یا سن رائز کا بالکل تھوڑا سا وہ منع ہے. اس کے علاوہ تو یو کین ڈو اٹ. سورۃ الیاسین مکی سورت. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. اور یاسین کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بھی کیا کرتے سٹورز میں لگا لیتے، سمجھتے کہ اس سے گڈ لک ہوتا. اللہ نوز بیسٹ. دیز آر دا ورڈز وچ آر حروف مقطعات. اللہ نوز دا میننگ آف اٹ. تو لیکن ساری قرآن ہی کیا ہے؟ برکت والی ہے. اٹس ناٹ تک پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے. سب سے بڑی بات انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہے، راہ راست پر ہے. علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پہ ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا پہلے تو قرآن حکمت والی ہے اور پھر میسنجر کی بات ہو رہی، پھر سیدھے راستے کی بات ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ مائٹی ہے اینڈ آلسو مرسیفل ہے. So many of us, we recite this surah daily, but there is no authentic narration about it, but we love this surah. یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ تنزیل مطلب گریجولی قرآن اترا، ون شاٹ میں نواب. جیسا تورا انجیل ہے وہ ون شاٹ میں اتر گیا، لیکن قرآن اٹ ٹک 23 years گریجولی نازل ہوا. اب پارہ روز ایک پارہ ہو رہا تو 30 دنوں میں 30 پارے ہو رہے ہیں. کیا ایک دن میں پوری قرآن سمجھ لے سکتے جز 1 سے جز 30؟ نہیں، گریجولی ایوری ڈے ڈوئنگ 1 جز. اٹس بین گوئنگ آن فرام لانگ ٹائم.
تو اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ اے منتھ، جلدی سے جلدی بھی کر رہے ہیں، اینڈ وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹچ اٹ. پوری ہم اس کا حق بھی نہیں ادا کر سک رہے ہیں، بس ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی خوش ہو جائے. سب سے بڑی بات ہماری اپنے لیے ہم کو فائدہ ہے، یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یا اس کے لیے جو بھی ہم کوشش کرتے تیاری کرتے. یہ قرآن نہایت غالب خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائے جس کے باپ دادا نے نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہے. تو یہاں پر کیا ہے، بیکاز دے آر فالوئنگ دیئر اون فور فادرز، اس وجہ سے غافل ہے. بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب کیا بول رہے ہیں؟ لا یومنون، ایمان نہیں لانے والے ہیں. آگے بتایا جاتا ہے بے شک ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیا ہے اور وہ ان کی توڑیوں تک ہے، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہے. اب ان کے گلے میں کیا کر دیا، ایک کالر شاکل ڈال دیا ان کے، اس کے وجہ سے ان کے چین ایسا اوپر ہو گیا. بالکل کیوں ایسے ہو گیا؟ انہوں ایروگنس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سزا دے رہے. اور جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے ان کے آنکھیں ڈھانک دی ہے، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے. آیت نمبر 9 میں بتایا جا رہا کیونکہ انہوں باعث ہے کیا، ان کو ٹروتھ کیوں نہیں دیکھ سک رہے، اس کے وجہ سے. اگر انہوں ٹروتھ دیکھ سکتے، سچائی دیکھ سکتے، اور ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہوں ایمان لانے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 11 پہ ہے، بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، رحمان سے بنا دیکھے ڈرے، لہٰذا آپ اس سے مغفرت اور باعث عزت کا اجر کی بشارت دے دیجئے. تو یہی کی تھنگ ہے، جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرے اور ایمان لائے، تو ان کے لیے فبشرہم بمغفرۃ و اجر کبیر ہے. ان کے لیے اجر کبیر انہی کو ملیں گا جو اللہ پہ ایمان لائے بغیر دیکھے اور ذکر. تو اللہ کا اور ڈر رہنا چاہیے. اب یہاں پر آگے فرمایا جاتا ہے بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ. اب آیت نمبر 12 میں کیا بتایا جا رہا کہ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے انہیں ہم لکھ رہے ہیں، ان کے آثار نشانی قدم کو بھی، اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ. نکتب کیا ہے، اللہ تعالیٰ از رائٹنگ ڈاؤن ایوری تھنگ، ما قدموا وآثارہم. تو ہم جو بھی چیز سینڈ اہیڈ کر رہے ہیں نا، اپنے آثار بھیج رہے ہیں، لائک جسٹ ناؤ یو ڈیڈ اے پریئر، اوکے، آثار پریئر. تو کیا کریں، دنیا میں یہ آثار چھوڑ دیے. ناؤ یو آر لسننگ ٹو دا قرآن، یو آر لیونگ دس آثار. تو ایوری گڈ اور بیڈ تھنگ یو آر لیونگ دیٹ آثار. Because when you do bad, you don't even think about it. People will go to the theaters. Don't think کہ وہاں عذاب آ سکتا، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ ڈیتھ بھیج سکتے. آپ بیچ پہ جا رہے، اتنے خراب سینز دیکھ رہے، تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کو ڈیتھ کین اپروچ دیٹ ٹائم. ڈونٹ یو ہیو دیٹ فیئر آف اللہ؟ بیکاز اللہ سے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. أَحْصَيْنَاهُ کیا ہے، اللہ ول بی کاؤنٹنگ اٹ. لائک ہم اپنے انگلیوں پہ کیسا کر رہے، اپن تسبیح کر رہے نا کہ کتنے ہیں کاؤنٹ کر رہے، تو ویسا دیٹ از ہاؤ دا کاؤنٹنگ ول بی فی امام مبین. ایک واضح اس میں پورے کاؤنٹڈ ڈاؤن کر کے رکھے. جیسا اب سمجھے کہ ایک فلیش ڈرائیو ہے، اس میں پورا ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے، تو اللہ از کلیکٹنگ اور ڈیٹا، اللہ از رائٹنگ ڈاؤن. تو ہم کیسے آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں، گڈ آثار چھوڑ رہے ہیں یا بیڈ. ایسا نہیں کہ ہم زمین پہ ایسے بوجھ ہو گئے کہ زمین خوش ہو جائیں گی کہ اچھا ہوا یہ بوجھ ہم سے جایا. تو وہ ہم کو گڈ کر کے جانا ہے، اچھے کام کرنے، اللہ کے ساتھ فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اینڈ بندوں کے ساتھ بھی. اور وہ آثار لکھنے والے ہیں، اور وہ ہم آگے بھیج رہے ہیں. اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ ان کے پاس جو پروفٹس بھیجے، 2 پروفٹس، تو انہوں نہیں سنے، نئی بات کو وہ کرے، تو ان کی بات ہو رہی. جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی. تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہے.
تو دیر اینڈ دین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سینڈنگ دیم رسول، 2 بھیجے 3 بھیجے، یہ لوگ انکار ہی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو، اور رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ تو اب یہاں پر آیہ نمبر 15 میں کیا ہے؟ Why they are not believing it? Because that's what they say. You are a normal human being. Why we should believe it? ان کا بار بار اعتراض، that's the thing they are talking about, you know. And then انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے۔ So they are saying, you know, کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو اللہ has sent us and we are conveying the message. That's the thing. اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا بلاغ المبین، صرف ہمارا کام یہی ہے کہ ہم یہ بات کو پہنچا دیں۔ اینڈ بینگ دا امہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بلاغ المبین ہی کرنا ہے، ہم ان کو فورس نہیں کرنا ہے تم اس پہ بلیو کرو یہ کرو۔ جب چھوٹے رہتے ہیں نا، جب ان کو وہ تعلیمات دینا ہے کیسے کپڑے پہننا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اب اس کے بعد ان لوگ پختہ ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے، اپنے مسلمان بچے جا کے اب اسکول میں دیکھو، وہ مسلمان بھی بولنا نہیں چاہ رہے، نہ ویسے کپڑے پہن رہے، نہ اپنے آپ کو، بیکاز دے فیل شائی اباؤٹ اٹ، دے وانٹ ٹو بی لائک دیم۔ کین بی دے لائک دیم؟ نو دے کینٹ، رائٹ؟ ان کو ہم صحیح پرورش جب دینا ہے، جب پیدا ہونے سے پہلے سے پلاننگ کرنا ہے، پیدا ہو گئے بعد سے بچپن سے ان کو کرنا ہے۔ اب وہ ہاتھ سے نکل گئے بعد سے کیا ہو گیا؟ ٹو لیٹ۔ تو وہ بلاغ المبین بچوں سے ہی شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، کنوے کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا ملے گی۔ ناؤ دس از لائک اے دھمکی اوور ہیئر، کہ ایک اب ان کو ڈرانے کی بات ہو رہی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جب وین یو کنوے میسیج اور لوگ حد سے زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا وہ آپ کو اوور کم کر رہے ہیں، تو یو جسٹ ٹیل دیم آئی ایم جسٹ کنویئنگ دا میسیج، دس از دا تھنگ۔ سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ آپ کسی کو بولتے کہ اچھا نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہوا، تو وہ آپ کے اوپر وہ ہو جاتے، ایسے ہو جاتے ہیں کہ چیخنا چلانا بدتمیزی کرنا، تو جو برداشت کرنا پڑتا، کیونکہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے۔ تو یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ نہیں تم نحوست ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وی آر جسٹ کنویئنگ دا میسیج۔ اور شہر کے پرلے سر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو۔ دیکھو they were not listening even though they were local۔ تو ایک دور سے شخص بھاگتے ہوئے آیا، کیونکہ یہ لوگ ڈینائی کر رہے تھے، and he is saying you know listen to me, listen to the messengers, they are saying the right thing۔ بھاگ کے ایک صحیح میسیج کنوے کر رہا ہو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ بدلہ نہیں مانگتے، جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ تو وہ جو رجل مومن کی جو یہاں پر بتایا جا رہا کہ ہی از کمنگ اینڈ کنویئنگ دا میسیج، دیکھو ان کی بات سنو، یہ جو بات بول رہے ہیں یہ صحیح بات ہے۔ سو دس اسٹوری ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ لائک پارا، تو یہ بات کنوے بھی کرتا۔ تو امپورٹنٹ کیا ہے، چاہے ایک انسان کو بھی صحیح بات پہنچائے، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ thing. So in this juz number 22 we cover 4 surahs, not completely Ahzab, part of it we cover it, and Surah Saba we did the whole of Fatih, and then we did this Suratul Yasin, few ayahs up to 21. So this was the juz number 22. The main thing we take it home is like توحید پہ بلیو کرنا ہے، انسین پہ بلیو کرنا ہے، بغیر دیکھے بلیو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی اگر نہیں پکڑا تو اللہ has given us chance to do more good, because Allah is in a way giving us time so that we will be ratifying our things. So this is the best time we can correct ourselves اور اپنے عادتوں کو اچھا امپروو کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہیں تک رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔